عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ اس سلسلے میں ہم چونکہ قرآن سے روحانی علاج بیان کرتے ہیں، قرآن کی کوئی صورت بتاتے ہیں، کوئی آیت بتاتے ہیں جو مخصوص مسائل کے حل کے لیے، مخصوص بیماریوں سے شفا یابی کے لیے الحمدللہ عز و جل وہ بتائی جاتی ہے۔ قرآن پاک مدنی چینل کے ناظرین بہت ہی عظمت برکت والی کتاب ہے۔ قرآن پاک یہ کئی بیماریوں کے لیے شفا اور مصائب اور تکالیف میں مشکل کشا ہے۔ بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے امراض دور ہو جاتے ہیں۔ بظاہر جن کو ڈاکٹرز لا علاج کہہ دیتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل وہ امراض بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ تو قرآن پاک میں الحمدللہ عز و جل ایسی ایسی تاثیریں ہیں، قرآن پاک کی صورتوں میں، قرآن پاک کی آیتوں میں ایسی تاثیریں ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اگر شفا کی نیت سے پڑھی جائیں تو الحمدللہ عز و جل بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم مختلف صورتوں کے فضائل ناظرین آج میں انشاءاللہ الکریم آپ کو بیان کرتا ہوں کہ کون سی صورت کس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھی جائے، تو یہ نوٹ کیجئے گا۔ تو آئیے سنتے ہیں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، سورۃ الفاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورۃ الکہف کو پڑھنے والا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو قریب المرگ ہو، جس پر نزع کی کیفیت طاری ہو، تو اس پر سورۃ الجاثیہ کا دم کرنے سے اس کا خاتمہ بالخیر ہونے کی امید ہے۔ سورۃ الحجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا یہ گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے باغ میں پھلوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اسی طرح سورۃ الرحمن 11 بار پڑھنے سے تمام جائز مقاصد یہ ماشاءاللہ پورے ہو جاتے ہیں، جائز مقاصد میں کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ سورۃ الواقعہ جو شخص روزانہ پڑھے کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، کبھی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے، تنگ دستی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ سورۃ الملک کو ہر رات میں پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے بڑی مشکل دور ہو جاتی ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورۃ الضحیٰ پڑھنے سے بھاگا ہوا شخص یہ واپس آ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بھاگ جائے، کوئی شخص گھر سے گم ہو جائے، کسی کا پتہ نہیں چل پا رہا ہو، تو سورہ ضحیٰ پڑھنے سے وہ گم شدہ شخص مل جاتا ہے۔ سورۃ العلق پڑھنے سے جوڑوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ جو ہمارے بڑی عمر کے اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، بزرگ اسلامی بھائی ہیں، اگر جوڑوں میں درد رہتا ہو، گھٹنوں میں درد رہتا ہو، تو سورۃ العلق یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اور سورۃ القدر جو صبح و شام پڑھے گا، اللہ پاک اس کی عزت بڑھا دے گا، اس کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، اس کی قدر و منزلت بڑھ جائے گی۔ اگر کوئی شخص برس یا یرقان کے مرض میں مبتلا ہو تو وہ سورۃ البینہ پڑھے۔ سورۃ البینہ پڑھنے سے برس اور یرقان کا مرض یہ جاتا رہتا ہے، اس بیماری سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ سورہ زلزال یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نزل لگی ہو تو اس پر سورۃ العادیات یہ پڑھ کر دم کرنا بہت مفید ہے۔ اسی طرح سورۃ القاریہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورۃ التکاثر کو 300 بار پڑھنے سے بہت جلد یہ قرض ادا ہو جاتا ہے۔ سورہ قریش پڑھنے سے جان کی حفاظت رہتی ہے اور یہ بڑا مجرب ترین عمل ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری جان و مال کی حفاظت رہے تو کثرت کے ساتھ سورہ قریش پڑھا کریں۔ اسی طرح سورۃ العصر پڑھنے سے غم دور ہوتا ہے۔ سورۃ الہمزہ اور سورۃ الفیل پڑھنے سے دشمن کے شر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الکافرون یہ چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے سے جنات سے، شریر جنات کے شر سے اور حاسدین کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔
تو یہ چند ایک صورتوں کے فضائل مدنی چینل کے ناظرین آپ کے سامنے بیان کیے، تو یہ صورتیں بھی اپنے وظائف میں شامل کریں، وقتاً فوقتاً یہ پڑھتے رہیں، جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے حل کے لیے وہی صورت پڑھیں، انشاءاللہ الکریم وہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے، مشکلات بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، اور اللہ نہ کرے کسی بیماری میں مبتلا ہے تو شفا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیجئے، کہ سورہ فاتحہ اس کا ایک نام سورۃ الشفا بھی ہے اور ایک نام سورہ شافیہ بھی ہے، کہ یہ سورت شفا دینے والی ہے، اور یوں تو پورا کا پورا قرآن پاک ہی شفا ہے۔ ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی امراض سے شفا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کی نیت کیجئے، اللہ پاک ہم سب کو برکت نصیب فرمائے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے قولز شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی قول چلائیے۔ میری والدہ کو مسئلہ ہے موروں کا، ہر قسم کا علاج کروایا لیکن انہوں نے جو ہے نا مطلب کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ابھی اگلی قول دیجیے۔ قرضہ بہت چڑھا ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، اگلی قول۔ میرا نام شاد جان ہے، میری والدہ کا نام زرینہ کامران ہے اور ان کی امی کا نام رسولہ ہے، وہ ان کی طبیعت 1.5 سال سے خراب رہتی ہے، آپ استخارہ کر کے بتائیں۔ 1.5 سال سے والدہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ جی شاہ جہاں بھائی، ابھی آپ کی والدہ کا استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی استخارہ کرانا چاہتے ہیں، میری بیٹی کا نام ہے رفیلہ کرن، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، پیٹ میں درد، موشن، والدہ کا نام تنزیلہ ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ابھی بچی کا انشاءاللہ الکریم استخارہ کرتے ہیں۔ صحیح ہے، نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد عابد علی ہے، میری والدہ کا نام رابعہ ہے، میرا استخارہ کرانا ہے، اور مسئلہ تو یہ ہے کہ رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں، روزگار میں کمی بہت زیادہ۔ رکاوٹیں، بے روزگاری کا معاملہ ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ الکریم۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ حافظ علی نام آپ نے بتایا نا؟ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ایک بیٹی ہے، 16 سال کی، بیٹا ہے 14 سال کا، ان کا آپس میں جھگڑا بہت رہتا ہے، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں ہمیں۔ صحیح وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اگلی قول دیجیے گا۔ والدہ صاحبہ کا جو ہے نا پیٹ خراب رہتا ہے لگاتار 2 سال ہو گئے۔ اگلی قول دیجیے گا۔ میرا نام محمد امین، والدہ کا نام سریہ بی بی ہے نا، میرے گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، پیسے یا سونا وغیرہ، جو جدھر بھی رکھوں نا ادھر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ صحیح ہے، اس حوالے سے ابھی وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ الکریم۔ اگلی قول دیجیے گا۔ میں اپنے گھر کو، ایک جگہ ہے میری اپنی، اس کو میں بیچنا چاہ رہا ہوں تو وہ عرصے دراز سے بک نہیں پا رہی، اور دوسرا یہ کہ ہمارے گھروں میں بھی آپس میں جو ہے نا وہ جھگڑا رہتا ہے۔ صحیح ہے، دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول دیجیے گا۔ 5 سال ہو گئے، دونوں اولاد نہیں ہو رہی، دوائیاں بھی ہم نے میڈیسن بھی بہت زیادہ کھائی ہے۔ اللہ پاک نے ایک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے، روحانی علاج انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیگم اپنے مائکے گئی ہے لیکن وہ واپس بھیج نہیں رہے، تقریباً 3 ماہ ہو گئے، کوئی وظیفہ بتائے وہ گھر آ جائے۔ صحیح، آپ لے کر آ جائیں، کوشش کریں آپس کے اختلافات ختم کر کے اور آپس کی ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر کر پیار محبت کے ساتھ لے کر آئیں۔ باقی وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ وظیفہ پڑھیے گا انشاءاللہ الکریم، غیبی طور پر اسباب بن جائیں گے کہ انشاءاللہ الکریم واپس آ جائیں گے۔ اگلی قول دیجیے گا۔ میں عبدالکریم بات کر رہا ہوں، کراچی میمن روڈ سے۔ عرض یہ ہے کہ قاری صاحب مجھے 10 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سر دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میرا بھائی بہت پریشان ہے، وہ میرا نام ہے، اس کی روزی نہیں لگ رہی ہے، جہاں بھی اس کی سی وی وغیرہ دیتے ہیں، ڈاکومنٹ دیتے ہیں، اس کو روزی نہیں لگ رہی ہے، بہت پریشان ہے، یہ اس کا بھی حل کوئی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم، عبدالکریم نام آپ نے بتایا، آپ کے لیے بھی آپ کے بھائی کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج یہ عرض کرتا ہوں۔ کافی سارے روحانی علاج کے قولز بھی ہیں، کچھ استخاروں کے حوالے سے بھی ہیں۔ ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا، آپ کے استخارے کیے جائیں گے۔ اس دوران آپ کو مفتی قاسم صاحب کا ایک پیکیج دکھاتے ہیں۔ انسان امکانات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان کو اس کے نظر آنے والے سارے دروازے بند نظر آئیں، راستہ ختم ہو گیا۔ مایوسی تبھی ہوتی ہے، لیکن جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کہیں بھی راستہ پیدا کر دے گا، میرا کام کوشش کرنا ہے،
नतीजा रब पे छोड़ना है तो रब रास्ते पैदा फरमा देता है। कुरान मजीद की आयत मुबारक है, फरमाया वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, और वो लोग जो हमारी राह में कोशिश करते हैं, मुजाहदा करते हैं, तो जरूर जरूर हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देंगे। वाह, ताकीद के साथ। तो ये जो फरमाया है ना कि बंदा कोशिश करता है तो रब उसके लिए रास्ते खोल देता है। इसी से मिलते जुलते फिर इसी से अखज़ करते हुए बहुत से जो है वो अरबी के जुमले भी हैं, मन जद्दा वाजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया, मन दक्कल बाबा इन फतहा, जिसने दरवाजे को बार बार खटखटाया तो दरवाजा खुल ही जाता है। ये सारी चीजें इसी से आती हैं। सही। तो इम्कानात के सोचने का पहला फायदा ये होता है कि इंसान में मायूसी नहीं आती। बेशक। अगर हमें ये पता है कि हमारे रोजगार का बस एक जरिया और ये बंद हो गया तो अब हम डुमो के बैठ जाएंगे। और ये बड़ी तादाद की सोच बन जाती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही होता है कि अगर नौकरी छूट गई तो लोग क्या समझते हैं कि बस ही अब तो मरना ही है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। अच्छा, बिजनेस जो चल रहा था उनका किसी वजह से वो उसमें नुकसान हो गया तो अब ये समझ के बैठ जाते हैं। यानी मायूसी की ऐसी अथाह गहराइयों में गिरते हैं कि आपने लोगों को देखा होगा, कोई एंजाइटी में चला गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कितने लोग खुदकुशी कर लेते। तो अब क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि उन्होंने एक दरवाजा बंद होते देख के ये समझ लिया कि सारी दुनिया ही बंद हो गई, दुनिया खत्म है हमारे लिए, दुनिया खत्म है। हालांकि दुनिया खत्म नहीं हुई थी, दुनिया बड़ी वसी थी। तो जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि जिसमें बंदा ये समझता है कि बस अब एंड है जी, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, अब मेरे साथ ये, अब मेरे साथ वो। लेकिन बात यह है, अल्लाह ताला ने इंसान को इस कदर कुव्वत दी है, इस कदर सलाहियत दी है, इतनी हिम्मत दी है कि बंदा उसे इस्तेमाल करे। तो जिसे कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज अ लाइट, कि इस जो है ना वो उसके टनल की आखिर के ऊपर रोशनी है, रोशनी नजर आ जाती है। तो लिहाजा पॉसिबिलिटी थिंकिंग का एक फायदा ये होता है कि इंसान मायूस होने से बच जाता है। हम एज अ मुस्लिम के सोचेंगे तो हमारे सामने पहली चीज ये होगी कि अगर एक इम्कान बंद हुआ जी तो हमारी पहली जो तवज्जो है वो रब की रहमत पे जाएगी। बेशक, क्योंकि इम्कानात किसने पैदा करने हैं? रब ने। या इम्कानात किसने पैदा किए हुए हैं? अल्लाह ने। इम्कानात हमारे सामने कौन लाएगा? हमारा दिमाग उन इम्कानात की तरफ किसकी तौफीक से जाएगा? अल्लाह पाक। तो हम पहले अपनी उस सोच के एतबार से चलेंगे। सही। तो लिहाजा पहले अल्लाह ताला पे भरोसा, अब उसके बाद हम अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे और हमारे सामने इम्कानात की दुनिया खुल के सामने आ जाएगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आपके इस्तिखारे भी हो चुके हैं, जवाबात में शामिल करता हूँ। और बिलखुसूस हमारे वो नाज़रीन जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, जवाबात नोट कीजिएगा। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने शाहजहाँ नाम, अपना नाम तो शाहजहाँ बताया था और वालदा का नाम ज़रीना बताया था कि 1.5 साल हो चुका है और वालदा की तबीयत काफ़ी ख़राब है। अल्लाह पाक आपकी वालदा को शिफा अता फरमाए। देखें, आपकी वालदा का इस्तिखारा किया गया, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर का इशारा है। कोई रूहानी मसला, कोई अमलियात, असरात, जादू, बंदिश वगैरह इस तरह का कोई मामला फ़िल वक्त नहीं है, बीमारी का ही इशारा है। डॉक्टरी इलाज भी जारी रखें, तबीयत में बेहतरी आना शुरू हो जाए, तबीयत बेहतर हो जाए। इसके लिए वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ 1000 मरतबा या हय्यू ये पढ़ कर पानी पे दम करके आप वालदा को पिलाएं। अच्छा, अगर आपकी वालदा खुद पढ़ सकती हो तो वो खुद पढ़कर पानी पे दम करके पिएँ। ये जिस्मानी बीमारियां दूर होने का बड़ा ज़बरदस्त ये वजीफ़ा है। इसके बाद हमारे ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि कर्ज़ा उतारने का कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सूरतुत तकासुर ये 300 मरतबा पढ़ने की आदत बना लीजिए और रोज़ाना कम से कम 300 मरतबा ये पढ़ा करें, इंशाअल्लाहुल करीम कर्ज़ा उतर जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने वालदा के हवाले से कहा था कि मोहरों का मसला है। तो अगर देखिए मोहरों में दर्द रहता हो, बाज़ औक़ात गेप आ जाता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द रहता हो, तो उठते बैठते चलते फिरते या गनियू या गनियू या गनियू ये कसरत के साथ पढ़ते रहा करें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। ये एक और इस्लामी भाई थे, आपने बेटी का नाम रसीला बताया था कि इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, पेट भी ख़राब रहता है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। इनका देखें इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है। वजूहात पर गौर कर लीजिए कि पेट क्यों ख़राब रहता है। बाद औक़ात
ایسی چیزیں کھانے میں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پیٹ بعض اوقات خراب ہو جاتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، پیٹ کی بیماری دور ہو جائے، پیٹ کا درد ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جب بھی پانی پیئے نا تو 7 مرتبہ 7 ٹائمز 7 مرتبہ یا عظیم یا عظیم یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور انشاءاللہ الکریم پیٹ کی بیماری دور ہو جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ حافظ علی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ میرا استخارہ کیجئے کہ میرے کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں اور بے روزگاری کا بھی مسئلہ ہے۔ حافظ علی بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو قدرتی طور پر ہی رکاوٹیں ہیں، اللہ کا شکر ہے آپ کے کاموں میں کوئی بندش، کوئی عملیات، کوئی اثرات، اس طرح کا کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آتا ہے نا جیسے قدرتی طور پر رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو بہرحال اچھا یہ رکاوٹیں اب دور ہو جائیں، اب آتے ہیں اس کے حل کی طرف آئے نا، تو اب یہ رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ رکاوٹیں دور ہونے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے 100 مرتبہ یا مؤخرو یہ پڑھا کریں، یہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیجئے، آپ کے جو بھی کام ہیں نا وہ ماشاءاللہ پورے ہوں گے، اور آپ کے جو کاموں میں رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گی۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بیٹی کی عمر 16 سال ہے اور بیٹے کی عمر 14 سال ہے، دونوں آپس میں یہ جھگڑا بہت زیادہ کرتے ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے، پیار محبت کے ساتھ دونوں کی تفہیم کی جائے، سمجھایا جائے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا ودودو 1 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ دونوں بچوں کو یہ پلا دیں، انشاءاللہ الکریم یہ آپس کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے اور دونوں کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ والدہ کا پیٹ بہت زیادہ خراب ہے، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں، تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ والدہ کو پلائیں، پیٹ کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ امین بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر سے چیزیں بہت زیادہ غائب ہو جاتی ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں۔ دیکھیے اولاً تو میں ایک یہ بات بھی آپ کو عرض کروں گا، مشورہ دوں گا کہ احتیاط سے، ذمہ داری سے اپنی چیزوں کو سنبھال کر پھر وہ رکھا جائے۔ بعض اوقات ہم بھی لاپرواہی میں، بے توجہی میں اور بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح بس وہ چیزیں رکھ دیتے ہیں، اور جب ضرورت کے وقت وہ چیزیں لینی ہوتی ہیں تو پھر وہ چیزیں نہیں مل رہی ہوتی، وہ تلاش کرنے کے باوجود وہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہوتی، تو پھر شکوک و شبہات بڑھتے ہیں کہ شاید کسی نے اٹھا لی ہوگی، کسی نے لے لی ہوگی، پھر بدگمانیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اولاً اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہماری اہم اور ضروری اشیاء ہیں تو ہم نے کیسے، کہاں اور کس جگہ پر ہم نے رکھنی ہے، تو اس احتیاط کے ساتھ یہ چیزیں رکھی جائیں۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اگر جیسے چیزیں گم ہو گئیں، اب چاہتے ہیں کہ وہ مل جائے، تو جس جگہ سے وہ چیز گم ہوئی ہے، غائب ہوئی ہے، وہاں کھڑے ہو کر سورۃ الطارق یہ 1 مرتبہ پڑھ لیں روزانہ کی بنیاد پر، جب تک وہ چیز نہیں مل پائے اس وقت تک روزانہ سورۃ الطارق کی تلاوت کیجیے۔ اسی طرح کثرت کے ساتھ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، گمشدہ شے مل جائے گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر ہماری ایک جگہ ہے وہ ہم بیچنا چاہ رہے ہیں، کافی کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن وہ بک نہیں پا رہی، تو جو بھی آپ کی جگہ ہے اگر آپ بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہی، رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ دم کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ 1 مرتبہ پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے، تو روزانہ کی بنیاد پر یہ عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم چیز آپ کی جو جگہ ہے بک جائے گی۔ اچھا یہ 2 اسلامی بھائیوں کس طرح کی قول تھی، ایک نے کہا تھا کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اور دوسرے نے کہا تھا عبدالکریم بھائی کہ شادی کو 10 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، تو دونوں ہی کے لیے ایک وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اور جو بے اولاد ہیں ان کے لیے بڑا زبردست وظیفہ ہے حصول اولاد کے لیے۔ نہیں جو بے اولاد ہوں انہیں چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعائے ابراہیم پڑھا کریں،
دعا ابراہیم کون سی؟ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، دعا قبول ہوگی، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے کہ آپ نے کہا تھا کہ زوجہ یہ میکے چلی گئی ہیں، میکے سے نہیں آ رہی، یہ آپس کے دیکھیں ہوتے ہیں اس طرح کے اختلافات بعض اوقات زندگی میں آ جاتے ہیں، اس طرح کی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں کہ روٹ کر ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس کے حل کی طرف آنا چاہیے۔ یہ حل نہیں ہے کہ ناراض ہو کر ایک طرف بیٹھ جانا، اس کے حل کی طرف آئیں، وجوہات کیا ہیں آپس میں، جس کی غلطی ہو نہیں بھی ہو تو چلو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، اور درگزر سے صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، اللہ پاک آسانی فرمائیں۔ دیکھیں اگر زوجہ ناراض ہو کر چلی گئی ہو نا تو اب شوہر یہ عمل کر لیں۔ عمل کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے شوہر جو ہیں وہ 20 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھیں، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یا مانع یا معطی، یہ 20 مرتبہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ الکریم زوجہ بخیر و عافیت گھر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تا حصول مراد آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا عبد الکریم بھائی میمن گوٹ سے کال کی تھی، آپ نے اپنا مسئلہ جو بتایا تھا اس کا تو وظیفہ میں نے عرض کر دیا تھا، بھائی کا جو آپ نے مسئلہ بتایا تھا کہ بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے۔ لیکن رزق میں کشادگی چاہتے ہیں کہ تنگ دستی دور ہو جائے اور یہ رزق میں فراوانی آ جائے، تو اس کے لیے وظیفہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک تو یہ کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ الواقعہ یہ آپ پڑھ لیا کریں، تنگ دستی دور ہوگی، کشادگی آئے گی، فراوانی آئے گی روزی میں اور رزق میں، سورۃ الواقعہ پڑھ دیجیے۔ اور دوسرا یہ کہ ہر نماز کے بعد یہ آیت آپ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ آپ نے ہر نماز کے بعد یہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ الکریم رزق میں کشادگی پیدا ہوگی۔ کشائش رزق کے لیے بڑا زبردست یہ وظیفہ ہے اور بڑا زبردست یہ روحانی علاج ہے۔ یہ کوشش کریں کہ زبانی یاد کر لیں، زبانی یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں یاد ہو سکتی تو پھر آپ قرآن پاک میں سے دیکھ کر آپ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید بھی آپ کی کالز کافی ساری جمع ہیں، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز لینے کے بعد پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے میسیجز کی طرف ہم آئیں گے۔ پہلے کال چلائیے گا۔ میری والدہ 6 سال سے بیمار ہیں، جس میں دائمی نزلہ، بلڈ پریشر اور کان میں سیٹی کی آواز آ رہی ہے۔ مہربانی فرما کر میری والدہ کا استخارہ فرما دیں اور روحانی علاج بتا دیں۔ والدہ کا نام سمینہ اور ان نانی کا نام اختری بیگم ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ یہ استخارہ کرانا ہے، ہر وقت طبیعت خراب رہتی ہے، کبھی میری کبھی میری وائف کی، کاروبار بھی صحیح نہیں چل رہا۔ میرا نام بشیر احمد ہے، والدہ کا نام ہے منور بی بی، وائف کا نام ہے امبرین، ان کی والدہ کا نام ہے ختیجہ بی بی۔ دونوں کا انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ 2 گھنٹے نیند آتی ہے پہلی رات کو، 2 گھنٹے الگ صبح کو، درمیان میں نہیں آتی، 10 سال تقریباً ہو رہے ہیں۔ نام میرا امجد علی طاہر ہے اور امی جان کا نام ہے جنت بی بی۔ صرف 2 گھنٹے، 24 گھنٹوں میں سے صرف 2 گھنٹے امجد بھائی آپ سوتے ہیں، یہ بہت نقصان دہ ہے نا۔ کوشش کریں کہ نیند آئے، نیند اپنی پوری کریں، نیند پوری ہوگی تو بہت سارے امراض سے تحفظ حاصل ہو سکے گا، نہیں تو بہت ساری بیماریاں یہ پیدا ہوتی رہیں گی۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ امجد نام آپ نے بتایا نا، ابھی استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی مزید کال۔ میری امی کیا بیمار ہے نا، اس کو کیا ہے، ہم نے اسپتال لے کر گئے ہیں، اس کے ٹیسٹ صاف نکلے ہیں اور ابھی بھی امی کی طبیعت خراب ہے۔ برائے مہربانی ہماری امی کے لیے استخارہ کریں۔ امی کا نام ثانیہ ہے۔ ثانیہ نام آپ نے بتایا والدہ کا۔ جی اگلی کال۔ میں مولانا صاحب سے وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے۔ ٹانگ ٹوٹ گئی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہڈی جوڑنے کا وظیفہ بھی ابھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ جی اگلی کال۔
میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 2 سال ہو گیا جاب کوئی بھی نہیں ملی. میرا نام محمد نعیم ہے اور میری والدہ کا نام قدرت جان ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، استخاروں کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ کے کالس تو ہم نے لے لی ہیں، وقت ہوا ہے استخاروں کا. استخارے آپ کے کیے جائیں گے. اس طرح اس دوران انشاءاللہ الکریم کچھ تاثرات ہم نے آپ کو دکھانے ہیں. دنیا بھر میں ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں نا، جہاں فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. اور آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ ماشاءاللہ دنیا کے کم و بیش 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے، روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، وظائف دیے جاتے ہیں. اور بدریہ مدنی چینل اور بدریہ ویب سائٹ یوں تو دنیا بھر میں ہی الحمدللہ عز و جل آپ کی اپنی دعوت اسلامی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کر رہی ہے. تو کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر استخاروں کے جوابات ہم آپ کو بتائیں گے. جی چلائیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر L1 میں موجود جامعہ مسجد عطاریہ. اس جامعہ مسجد عطاریہ میں دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال. اس اسٹال پر آنے والے بیمار اسلامی بھائی، پریشان حال اسلامی بھائی اور مختلف مسائل میں مبتلا اسلامی بھائیوں کو کیا کیا برکتیں حاصل ہوتی ہیں اور کس طرح یہ روحانی علاج کے ذریعے فوائد حاصل کرتے ہیں. آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اطہر نیاز قادری. میں جامع مسجد عطاریہ سے سید وزیر علی بات کر رہا ہوں. مسجد عطاریہ میں آپ کی روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے. اس روحانی علاج کے اسٹال سے آپ نے کبھی رابطہ کیا ہے، کوئی فوائد حاصل کیے ہیں یہاں سے؟ جی ہاں، بالکل فوائد حاصل کیے ہیں. یہاں سے دنیا فوائد حاصل کر رہی ہے، ہم نے بھی کرے ہیں. میرے رشتہ داروں نے، میرے عزیز و قارب جو ملک سے باہر ہیں، وہ سب بھی یہاں مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں تعویذات کے لیے الحمدللہ. اور سب کو تعویذات جو ہے وہ یہاں سے پہنچائے جاتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہت زیادہ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. میں یہاں پر کافی ٹائم سے آ رہا ہوں اور میرا بڑے بھائی کا بھی اور والدہ کا بھی اور میری وائف کا بھی یہاں علاج چلا ہے. میرے بڑے بھائی کو فالج ہو گیا تھا تو انہوں نے ان کے لیے اور تعویذات اور پلیٹیں وغیرہ لکھ کے دی تھی، جس سے ان کو کافی شفا ہے. میری والدہ کو بھی فالج ہو گیا تھا تو ان کا بھی انہوں نے علاج کیا، شفا ملی ہے. میرا تقریباً عطاریہ مسجد سے اور یہاں اس کے حوالے سے جہاں پہ تعویذات دیے جاتے ہیں بستہ لگتا ہے 4 سال ہو گئے. یہاں پہ اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ جب بھی آتے ہیں فائدہ ہوتا ہے. والدہ کے حوالے سے بھی آیا ہوں. والدہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی تھی، اکثر معدے میں تکلیف. وائف کی میں نے اپنے علاج کرایا، یہاں پہ ٹانگ میں تکلیف ہوتی تھی، ان کے آنکھوں میں سکر درد، اس کا علاج میں نے کرایا، ماشاءاللہ سے فائدہ ہوا ہے. ایک گزارش آپ سے یہ ہے کہ اوورسیز جو لوگ ہیں، پاکستانی جو ہمارے ملک سے باہر ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں میں ہیں، ان کے لیے تعویذات وغیرہ کے لیے اور روحانی علاج کے لیے آپ کی کوئی سروس یا کوئی رابطہ اور کوئی اس کے لیے کوئی آپ نے ترکیب بنائی ہے؟ جنید مدنی سے میرا سوال ہے کہ ہم کارڈ کا عمل کرتے ہیں اور اگر اس کی کارڈ کا عمل جیسے ہم کر تو دیتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر اس کا کوئی آن لائن کی ترکیب بھی ہے کارڈ کے عمل کی تو اس کی وضاحت فرما دیں. جی بالکل ماشاءاللہ آن لائن بھی الحمدللہ سبحان کارڈ کی جا رہی ہے. دنیا بھر سے لوگ ماشاءاللہ شعبہ روحانی علاج سے رابطہ کرتے ہیں، آن لائن کارڈ کا عمل کرواتے ہیں اور شعبہ روحانی علاج یہاں ماشاءاللہ ان کے لیے کارڈ کا عمل کرتے ہیں اور وہاں ماشاءاللہ سبحان ان کو فائدہ حاصل ہوتا ہے. مگر یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک کے ہی حکم سے، اللہ پاک کی رحمت سے ہی شفائیں حاصل ہوتی ہیں. یہ سارے اسباب ہیں اور کارڈ کا عمل بڑا زبردست یہ عمل ہے. مختلف قسم کے مسائل کے حل کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے ماشاءاللہ یہ کارڈ کا عمل آپ کروا سکتے ہیں. آن لائن آپ کارڈ کا عمل کروانے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے. اس کے ہوم پیج پر آپ کو روحانی علاج کی سروس مل جائے گی، تو اس کے ذریعے ماشاءاللہ آپ آن لائن کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں. آئیے ناظرین شامل کرتا ہوں استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا. والدہ کے حوالے سے کہا تھا کہ سمینہ نام ہے ان کا، دائمی نزلہ رہتا ہے، 6 سال سے بیمار ہیں، کان میں سیٹی کی آوازیں آتی ہیں. اللہ پاک شفا عطا فرمائیں. 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ والدہ پہ دم کریں. آپ کی والدہ خود چاہیں تو وہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں. اور کانوں میں اگر سیٹی کی آواز آپ کی والدہ کو سنائی دیتی ہے تو 21 مرتبہ یا سمیع پڑھ کر کان میں دم کر لیا کریں.
یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، بشیر نام آپ نے بتایا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا، کافی آزمائش بھی ہے۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے۔ اچھا یہ ہوتا ہے، دیکھیں نظر بد کی وجہ سے بھی بعض اوقات طبیعت بگڑنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، رپورٹس کلیئر آ رہی ہوتی ہیں لیکن طبیعتیں بہتری نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے نظر بد کی ایسی تاثیریں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے۔ تو نظر بھی اترواتے رہا کریں۔ بہترین وظیفہ، زبردست دم ہے اس کا۔ وہ دم کیا ہے؟ کیا دم کرنا ہے آپ نے نظر بد سے حفاظت کے لیے؟ معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیں، نظر اتر جائے گی۔ نظر اتر گئی تو طبیعت ماشاءاللہ بہتری آ جائے گی۔ امجد بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ مجھے صرف 2 گھنٹے نیند آتی ہے، اس کے علاوہ نیند نہیں آتی۔ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے، اس کی وجوہات پر بھی غور کریں۔ اچھا، اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، رات کو سونے سے پہلے آپ سورۃ النبا کی یہ آیت پڑھا کریں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الکریم عافیت والی، راحت والی، یہ پرسکون نیند آپ کو آئے گی۔ صحیح ہے نا؟ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے وضو بنائیں، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ لیٹے آپ، انشاءاللہ الکریم نیند آ جائے گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے والدہ کے حوالے سے نام بتایا تھا کہ والدہ کا نام تھا ثانیہ، کہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہیں۔ دیکھیں آپ کی والدہ کا استخارہ کیا گیا تو ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ جسمانی تقاضے بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات بیماریاں آ جاتی ہیں، بیماری لگ جاتی ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ آپ کی والدہ کو چاہیے کہ 115 مرتبہ یا مؤمنون پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ نعیم بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ میری ہڈی جڑ جائے۔ تو لیجیے آپ یہ آیت مبارکہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ روزانہ آپ 3 مرتبہ سورۃ التوبہ کی یہ آخری آیت ہے، یہ پڑھ کر آپ ٹوٹی ہوئی ہڈی پر دم کریں، ماشاءاللہ ٹوٹی ہوئی ہڈی آپ کی جڑ جائے گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ 2 سال ہو چکے ہیں، 2 سال سے مجھے جاب نہیں مل پا رہی، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے۔ نماز فجر کے بعد آپ تسبیح ملائکہ یہ پڑھا کریں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ تسبیح ملائکہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنا ہے۔ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ اس تسبیح ملائکہ کی برکت اتنی ہے کہ اس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے۔ آپ یہ پڑھیں پابندی کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، جاب لگ جائے گی، روزگار کے اسباب بن جائیں گے۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کے میسیجز شامل کرنے کا۔ مدنی چینل کے ناظرین کے بھی میسیجز ہیں اور شعبہ روحانی علاج کے بھی ماشاءاللہ آفیشیل جو فیس بک پیج ہے اس پر بھی کافی سارے ناظرین کے میسیجز آئے ہیں۔ میں کوشش کروں گا، چونکہ وقت اب چونکہ اختتام کی جانب ہے، تو جلدی آپ کے روحانی علاج میں کوشش کروں گا کہ سب کے بیان کر دیے جائیں۔ یہ ایک میسیج آیا تھا کہ میرے شوہر نشہ آور ادویات کے عادی ہو گئے ہیں، ہر وقت غصے میں اور چڑچڑے رہتے ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ نشے کی عادت ختم کرنے کے لیے آپ ایک پیالہ لیں، 90 مرتبہ یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو 90 مرتبہ پڑھ کر آپ دم کر دیں پیالے پر، اور پھر اب خالی پیالے پہ دم کرنا ہے۔ اب اس سے پانی ڈال کر جو ہے نا آپ اپنے شوہر کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ جو عادت ہے نا، یہ نشے کی جو عادت ہے یہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، طبیعت میں چڑچڑا پن رہتا ہے، تو یہ عادت ختم کرنے کے لیے 1 مرتبہ یا ودودو پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی ان کو پلا دیں۔ اچھا ایک اسلامی بھائی ہیں، جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں وہاں پر رکاوٹیں ہو رہی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھا کریں۔ اچھا میرا نام شاہزیب ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں لیکن اب ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، رکاوٹ آ جاتی ہے، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے، ہم پر قرضہ بھی بہت زیادہ ہو چکا ہے، اتر نہیں رہا اور زیادہ چڑھے جا رہا ہے۔ قرضہ اتر جائے اس کے لیے سورۃ التکاثر پڑھا کریں، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ یہ دعا پڑھا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں۔
اس دعا کی فضیلت اتنی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرضہ اتر جائے گا۔ اچھا، اور دوسرا یہ کہ فنگس کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ الکریم یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ گھر میں بہت جھگڑا رہتا ہے، اس کا روحانی علاج بتائیں۔ گھر میں اتفاق اتحاد کے لیے آپ لاہوری نمک پر، پہاڑی نمک بھی اسے کہا جاتا ہے، لاہوری نمک پر 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر لاہوری نمک پہ دم کریں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے نا، یہ کھانے میں شامل کر لیں۔ جو گھر کے افراد کھائیں گے آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، میرا نام ساحل ہے، کشمیر میں رہتا ہوں، اور مسئلہ یہ پوچھنا یہ تھا کہ زبان میں گلٹیاں ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ 115 مرتبہ یا مومنو پڑھ کر پانی پر دم کر کے آپ پی لیں، یہ انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گی۔ میرے ماموں کو تلی ہے، ان کا جگر خون نہیں بناتا، مہربانی کر کے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اگر کسی کا جگر خون نہیں بناتا ہو نا، تو خون کی کمی پوری کرنے کے لیے بعض اوقات وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں، پلیٹلیٹس یہ جسم اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اچھا خون کی کمی ہو جاتی ہے، خون نہیں بنا رہا ہوتا، تو اس طرح کے امراض سے حفاظت کے لیے درود شفا امراض بڑا زبردست یہ درود پاک ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ موت کے سوا یہ ہر بیماری میں شفا ہے۔ درود شفا امراض کون سا ہے؟ مدنی پنسورہ میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ درود شفا امراض اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہے، یہ پانی پہ دم کر کے آپ پیا کریں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، شہزاد نام ہے، والدہ کا نام سلمہ ہے۔ اچھا، ہمارے گھر والے کوئی بھی آپس میں اس سے بات نہیں کرتے، برداشت نہیں کرتے، اور کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں محبت پیدا ہو جائیں، اس کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر کے تمام افراد کو پلائیں، یہ محبتیں پیدا ہوں گی، دوریاں ختم ہو جائیں گی، ناچاکیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ رشتے سے رکاوٹ دور کرنے کا وظیفہ بتا دیں تو فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین والزیتون یہ پڑھ لیا کریں، یہاں تک کہ اگر رشتے میں بندش بھی ہوئی، وہ بندش کا توڑ ہو جائے گا اور ختم ہو جائے گی بندش۔ اچھا جی، یہ مزید بھی میسیجز آپ کے آئے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پیٹ میں بہت زیادہ یہ رسولیاں ہو چکی ہیں، پلیز اس کا تو کوئی وظیفہ بتا دیجیے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیجئے۔ اچھا، یہ قبض کا کوئی روحانی علاج بتا دیں تو اس کے لیے 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، قبض کی جو شکایت ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، اور پیٹ کی جملہ امراض دور ہو جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا بدیع السماوات والارض، یا ذا الجلال والاکرام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، ہماری جان مال عزت آبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، دنیا اور آخرت میں ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں اللہ قرضوں سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا ارحم الراحمین، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، یا اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، گھروں میں جو بیمار پڑے ہیں، یا اللہ پاک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ
مریضوں کو شفا عطا فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما دے۔ جو جادو، جنات، بندش میں، شریر جنات کے شر میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔